السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 812، سورۃ الحج، آیت نمبر 12 تا 16، پارہ نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے ایک خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک قطرہ بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو کچھ گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں پیدا کر دیا۔ سو بہت برکت والا ہے اللہ، جو بنانے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے، تین مٹی، سلالہ خلاصہ، ثم پھر جعلناہ، ہم نے کیا اس کو، نطفتن ایک نطفہ، فی قرار مکین، محفوظ قرار گاہ یعنی رحم میں، ثم پھر خلقنا، ہم نے بنایا، النطفۃ نطفے کو، علقۃ جمع ہوا خون، فخلقنا، پھر ہم نے بنایا، العلقۃ جمے ہوئے خون کو، مضغۃ گوشت کا لوتھڑا، فخلقنا، پھر ہم نے بنائی، المضغۃ لوتھڑے کی، عظاماً ہڈیاں، فکسونا، پھر ہم نے پہنایا، العظام ہڈیوں کو، لحماً گوشت، ثم پھر انشأناہ، ہم نے پیدا کیا اسے، خلقاً مخلوق، آخرا اور ہی میں یعنی اور ہی مکمل شکل میں، فتبارک، چنانچہ بڑا بابرکت ہے، اللہ اللہ، احسن الخالقین، جو سب سے حسین بنانے والا ہے۔ ثم پھر، انکم بے شک تم، بعد ذالک اس کے بعد، لمیتون البتہ مرنے والے ہو، ثم پھر انکم
یقیناً تم یوم القیامتی قیامت کے دن تبعثون دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے سبق میں سورۃ المؤمنون کی یہ آیات بینات ہیں۔ آج کے سبق میں یہ سورۃ المؤمنون کی آیات بینات ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پھر انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ پچھلی آیات کے اندر مومنوں کے کامیاب ہونے، جنت فردوس کے وارث ہونے کو بیان کیا، ایمان والوں کی اعلیٰ صفات کو بیان کیا، اور اب یہاں قیامت کا ذکر ہے، موت کا ذکر ہے، مرنے کے بعد پھر زندگی عطا ہونے کا ذکر ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے انسان کا پہلی مرتبہ پیدا کیا جانا یہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد کی آیات میں آسمان اور زمین کا بنانا اور ان میں موجود نعمتوں کا ذکر کیا۔ جس پروردگار کے لیے آسمان اور زمین بنانا مشکل نہیں، جس پروردگار کے لیے بغیر کسی سیمپل کے انسان کا پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، اس پروردگار کے لیے اس مردے کو دوبارہ زندہ کرنا بھی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے ایک خلاصے سے پیدا کیا، سلالہ، سلا یسلو، کوئی چیز نرمی کے ساتھ کھینچتے ہوئے نکالنا، جیسے کہا جاتا ہے سللت السیفا، میں نے میان سے تلوار نکالی۔ اسی طرح الشیء المسلول، کسی چیز کا خلاصہ، جوہر، تو اللہ نے انسان کو مٹی کے خلاصے کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ہاں جی، اب یہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بابا جی آدم علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق کیسے کی؟ سبحان اللہ۔ اس حوالے سے سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4693 ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، مٹھی جس کو مٹھی بولتے ہیں۔ اب اللہ کی مٹھی اور اللہ کا ہاتھ اور اللہ کی صفات اللہ کی شان کے لائق اور مطابق، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر، اور اس کی صفات بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر۔ تو اللہ رب الرحمن نے آدم کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے تو آدم کی تخلیق ہوئی، پھر قرآن کے مطابق آدم ہی میں سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا، اور اس کے بعد آدم اور حوا سے اولاد آدم کا سلسلہ چلا، وہ بھی یہاں بیان ہوتا ہے۔ تو ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، اللہ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جسے اللہ نے تمام روئے زمین سے جمع کیا تھا۔ سبحان اللہ، ٹوٹل ایک مٹھی مٹی، اور وہ بھی اللہ نے ساری زمین سے جمع کی۔ چنانچہ اسی حوالے سے آدم کی اولاد بھی وہ مختلف ہوئی۔ اب زمین میں مٹی ہر جگہ ایک جیسی تو نہیں ہوتی، کہیں پر مٹی نرم ہوتی ہے تو کہیں پر سخت ہوتی ہے۔ ہاں جی، کہیں پر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ وہ علاقہ جو ہے وہ پیداوار کے حوالے سے بیکار ہے، سیم زدہ علاقہ ہے، یا کوئی اور ایسی خراب مٹی اور زمین ہے کہ جہاں پر پیداوار نہیں ہوتی۔
تو فرمایا چنانچہ آدم کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے ہوئی۔ اب مٹی کے اندر حضور فرماتے ہیں کہیں پر سرخ ہے تو کہیں پر سفید مٹی ہے اور کہیں پر کالی سیاہ مٹی ہے، ہاں جی، اور کہیں اس کے بیچ بیچ، اور اسی طرح کہیں پر نرم تو کہیں پر سخت، ہاں جی۔ تو آدم کی اولاد میں بھی اب کوئی ہوگا کہ کالا حبشی ہے، بیٹا آدم کا ہے لیکن کالا حبشی ہے۔ ایک اور بیٹے کو آپ دیکھیں گے تو وہ جناب براؤن کلر کر لے، ایک اور آپ دیکھیں گے تو بالکل سفید کلر، وائٹ کلر، برف کی طرح وائٹ، ہاں جی۔ کہیں پر جناب طبیعت کا بالکل نرم، جسے ہم کہتے ہیں اللہ میاں دی گاں، اللہ میاں کی گائے، بالکل طبیعت کا نرم، اور کہیں پر دیکھیں گے تو انتہائی خبیث الطبع، انتہائی بد مزاج، بد اخلاق، بد زبان، فحش گو، سخت اور فرعون طبیعت کا شخص ہوگا، کہیں پر بری طبیعت کے مالک اور کہیں پر اچھی اور عمدہ طبیعت کے مالک۔ تو یہ کیوں ہے آدم کی اولاد میں فرق؟ کہ اللہ نے جو مٹھی مٹی لی، ایک مٹھی مٹی وہ من جمیل ارض لی، پوری زمین سے، جس طرح روئے زمین پر مٹی ایک کلر میں نہیں ہے، ایک طبیعت میں نہیں ہے، ہر جگہ کی مٹی کی طبیعت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو یہی معاملہ اولاد آدم میں بھی جاری ساری رہا۔ یہاں سے بھائیو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی بھی ہے، جیسے حدیث میں ہے نا اور قرآن میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ اللہ کے رائٹ ہینڈ ہیں، سیدھے ہاتھ ہیں، تو اللہ کی مٹھی بھی ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو روئے زمین سے، تمام روئے زمین سے لی جانے والی ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا۔ اور قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقتہ بیدی، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ سبحان اللہ، اس میں آدم کا اعجاز ہے، آدم کا مقام اور رتبہ اور شان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے نا کہ کن، آدم پیدا ہو جا، فیکون، اگلے لمحے نہیں، اسی لمحے آدم کھڑے ہو کر بالکل ریڈی ہوتا۔ لیکن یہ آدم کا اعجاز ہے، آدم کا مقام ہے، اس لیے اللہ نے بنی آدم کو بہت سی مخلوق پر فضیلت اور مقام اور رتبہ اور شان عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہاں جی، اللہ نے اولاد آدم کو بہت ساری مخلوقات پر برتری اور فضیلت عطا فرما دی گئی۔ اس لیے عام بول چال میں کہہ دیا جاتا ہے اشرف المخلوقات، اور انسان کا اشرف ہونا یہ ہے کہ اللہ نے بابا جی آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اور لی گئی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، تخلیق کیا۔ یہ تو ہو گئی بابا جی آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اب ابا جی کی پیدائش کے بعد ہمارے ابو جان، ان کی پیدائش کے بعد، تخلیق کے بعد اللہ نے آدم میں سے ہی حوا پیدا کر دی، تو فرمایا کہ ہم نے اسے ایک قطرہ بنا کر محفوظ ٹھکانے میں رکھا۔ آدم مٹی سے اور حوا آدم میں سے، تو وہ بھی مٹی ہوئی، دونوں مٹی ہو گئے۔ اب اس مٹی سے اللہ نے پانی کا ایک قطرہ لیا، منی کا ایک قطرہ لیا، اور وہ رحم مادر کے اندر، رحم حوا کے اندر رکھا۔ اس سے اللہ نے اولاد آدم کو پیدا فرمایا۔ اب دیکھیے کہ آدم مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ مٹی سے پیدا ہوا، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، بھاگتا بھی ہے، روتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، مرتا بھی ہے، جیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے۔ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔
ہاں جی، اس کے بعد پھر اللہ نے مٹی سے پانی لیا اور اس پانی کو اللہ نے ایک جمع ہوا خون بنا دیا۔ یہ پھر ایک اور بہت بڑا کمال، پانی سے جمع ہوا خون اللہ نے بنا دیا منی کے قطرے سے، اور پھر فرمایا ہم نے اس جمے ہوئے خون کو بوٹی بنا دیا۔ اب وہ خون بوٹی بن گیا، گوشت بن گیا۔ پھر اللہ نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، ہاں جی، وہ بوٹی ہڈیاں بن گئی، اور ان ہڈیوں پر پھر اللہ نے گوشت چڑھا دیا، اور پھر اللہ نے اسے ایک صورت میں پیدا کر دیا۔ اب یہ کیا تھا؟ پہلے مٹی، پھر پانی، پھر خون، پھر بوٹی، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت، اور اب یہ ایک صورت ہے، ایک مورت ہے۔ اس کے 2 ہاتھ بھی ہیں، اس کے 2 پاؤں بھی ہیں، 2 کان بھی ہیں، ہاں جی، ایک ناک کے 2 سوراخ بھی ہیں، منہ بھی ہے، 2 ہونٹ بھی ہیں، ہونٹوں اور منہ کے اندر موجود 32 دانت بھی ہیں، 2 آنکھیں بھی ہیں، کھوپڑی میں بھیجا ہے، سینے میں دل ہے، باڈی کے اندر 2 گردے ہیں، ہاں جی، اسی طرح اللہ نے باڈی کے اندر ہی اس کی کلیجی، اس کا پتا، پورا ایک سسٹم اور نظام بنا دیا۔ اب یہ ایک حسین صورت میں پیدا کر دیا، ہاں جی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب یہ روتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، اٹھتا ہے، بھاگتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، مرتا ہے، جیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا۔ ان آیات میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے جمع متکلم کا استعمال کیا، ہاں جی، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ تو جب ایک ہی کاریگر کی یہ ساری تخلیقات، اور یہاں کمال ہی کمال ہے، ہاں جی، یہاں چمتکار ہی چمتکار، کمال ہو گیا۔ کیسے کمال ہوا؟ ایک مٹھی مٹی سے 60 ہاتھ 60 گز لمبا اللہ نے آدم بنا دیا ہے، ایک مٹھی مٹی، جیسے اللہ کی شان کے لائق وہ مٹھی تھی، تو ایک مٹھی مٹی سے 60 گز لمبا آدم۔ اب 60 گز کتنے لمبا ہوتا ہے؟ اور پھر اس آدم سے حوا کا نکالنا، پھر ان سے پانی لینا، اور اس پانی کو جمع ہوا خون بنانا، خون کو بوٹی بنانا، بوٹی کو ہڈیاں بنانا، ہڈیوں پر گوشت چڑھانا، اس میں چمڑی بھی ہے، اس میں رگیں بھی ہیں، اس میں سینکڑوں خلیہ جات بھی ہیں، اس میں دل بھی ہے، اس میں کھوپڑی میں بھیجا بھی ہے، اس میں بال بھی ہیں، اس کے اندر خون بھی ہے، پانی بھی ہے، سرخ اور سفید خلیہ جات اور ذرات بھی ہیں۔ تو بے ساختہ بندے کی زبان سے نکلتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، سو بہت برکت والا ہے اللہ جو بنانے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ یہ ہے وہ پروردگار، یہ ہے وہ پروردگار کہ جس نے اتنا بہترین شاہکار پیدا کیا، ہاں جی، اتنا بہترین شاہکار پیدا کیا، اور اس کے منہ میں ایک زبان بھی رکھی جس سے وہ سبحان اللہ بولتا ہے۔ یہ جو بولنا اللہ نے ہمیں عطا کیا، اللہ نے یہ بولنا نہ گائے کو دیا، نہ بھینس کو دیا، نہ بکری کو دیا، نہ شیر کو دیا، نہ چیتے کو، نہ بگاڑ کو، نہ جانوروں کو۔ حالانکہ بھینس اور گائے کے منہ میں ہم سے لمبی زبان ہے۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں اندازتاً سیمپل کے طور پر، اگر ہمارے منہ میں 3 انچ کی زبان ہے تو گائے کے منہ میں 9 انچ کی زبان ہے، مگر اس کو اللہ نے ہماری طرح کا نطق بولنا عطا نہیں کیا۔ تو اللہ کی یہ تخلیق انسان ایک بہت بڑا شاہکار ہے، ایک بہت بڑا عجوبہ اور چمتکار ہے، ہاں جی۔ تو جو پروردگار اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، عبادت بھی اسی پروردگار کی ہونی چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اکیلے کی عبادت کرے۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا،
اللہ نے یہ ساری آیات میں فرمایا ہم نے کیا ہم نے کیا ہم نے کیا، تو پھر عبادت بھی اسی رب رحمان ہی کی اکیلے کی ہونی چاہیے۔ اچھا، اتنا کچھ کر لینے کے بعد فرمایا کہ اب تمہیں مرنا بھی ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہنا، ایک وقت آنے والا ہے کہ مرنا بھی ہے۔ اب مرنے کو کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں مر جاتا ہے، کوئی پیدا ہوتے مرا، کوئی جوانی میں مرا، کوئی بچپنے میں مرا، کوئی بڑھاپے میں جا کر مرتا ہے، مرنا بھی ہے۔ اب یہاں معاملہ یہ آتا ہے، کفار نے کہا کہ بس مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہاں جی، کیا کہا تھا؟ مرنے کے بعد زندگی کوئی نہیں ہے۔ جب ہماری ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی، گوشت، چمڑا، خون، یہ سب کچھ مٹی کھا کے ہضم کر لے گی، تو پھر اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ ان کافر چولوں بے وقوفوں نے سمجھا اللہ کو طاقت ہی نہیں ہے کہ مردے کو جو ریزہ ریزہ ہو کر مٹ چکا، ختم ہو چکا، اس مردے کو اللہ دوبارہ زندہ کرے۔ بے وقوفوں اور عام کو جس پروردگار نے ایک مٹھی مٹی سے اتنا لمبا سارا آدم علیہ السلام پیدا کر دیا، پھر پانی سے اللہ نے ہاں جی ایک جمع خون اور بوٹی اور ہڈیاں اور اس پر گوشت اور ایک پوری صورت بنا دی، نہ بتائیے جس نے بغیر کسی سیمپل کے، ایک تو ہے نا کہ بندہ نقال ہو، نقل کرنے والا ہو، ادھر سے دیکھا ادھر سے کاپی پیسٹ کر دیا، یا تو نعوذ باللہ اللہ نے کاپی پیسٹ والا معاملہ کیا ہوتا تو اعتراض کرتے بھئی اب کیسے کرے گا، پہلے تو چلو کاپی پیسٹ تھا۔ اللہ نے جب بغیر کسی کاپی پیسٹ کے آدم اور حوا اور اولاد آدم یہ پیدا کیا، اس پروردگار کے لیے کیسے مشکل ہے کہ وہ پروردگار اس انسان کو دوبارہ زندہ کرے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے زندہ کرنا ہی کرنا ہے، اور اس بات کا مشاہدہ اللہ نے دنیا میں بھی ہمیں دیا ہے۔ قیامت میں تو مردوں نے زندہ ہونا ہی ہونا ہے نا۔ اللہ نے اس بات کا مشاہدہ انسانوں کو دنیا میں کرا دیا۔ کیسے؟ ایک پیغمبر تھے حضرت عزیر علیہ السلام، ایک اجڑی پڑی ہوئی بستی پر سے گزرے جو اپنے چھپروں کے بل گر چکی تھی۔ فرمایا اللہ تو ان کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس پیغمبر کو موت دی، فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال، ثم بعثہ، پھر اس کو اللہ نے زندہ کیا۔ اب جب وہ زندہ ہوا تو پیغمبر کا گدھا اس کے ساتھ تھا، مرنے سے پہلے، موت سے پہلے پیغمبر کا گدھا اس کے ساتھ تھا، اور پیغمبر کی اس گدھے پر سواری پر پیغمبر کا کھانا پینا سالن پانی بھی موجود تھا۔ بندہ سفر پہ جا رہا ہوتا ہے نا تو زیادہ راہ ہوتا ہے نا، ساتھ کھانا پینا بندے کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اب جب اللہ نے اسے 100 سال موت دی، اللہ نے پھر زندہ کیا۔ اب بتائیے اللہ کے لیے مردے کو زندہ کرنا مشکل ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اس سے پوچھا حضرت عزیر سے علیہ السلام، کم لبثتا، کتنی دیر تو یہاں رہا ہوگا؟ فرمایا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا تو یہاں 100 سال رہا، 100 عام، 100 عام، 100 سال تجھے یہاں موت ہوئی۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ، وہ خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ۔ اب جب اس پیغمبر نے گدھے کی طرف دیکھا تو گدھے کی تو ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، گدھا کب کا مر چکا۔ پیغمبر کا کھانا اور پینا خراب نہیں ہوا 100 سال میں بھی۔ بتائیے اللہ نے کیسے بہترین فریجریٹر کا بندوبست کیا ہوگا۔ ہیں جی، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، ہم ہیں۔ 100 سال میں بارشیں، آندھی، طوفان، سیلاب، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہوگا۔
لیکن پیغمبر کا کھانا بالکل فریش کا فریش. اور گدھا اس پیغمبر کا گدھا کبھی کا مر چکا، چمڑا اتر گیا، گوشت ختم ہو گیا، اور اس کھوتے کی گدھے ڈنکی کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں. اب اللہ نے کیا کیا؟ اس پیغمبر کی آنکھوں سامنے لائیو منظر کے اندر میرے پیارے بھائیوں وہ ہڈیاں آپس میں جمع ہو گئیں. ان ہڈیوں کا پنجرا دوبارہ سے بن گیا. ہاں جی. اور پھر اللہ نے اس کے اوپر گوشت بھی چڑھا دیا، اور وہ گدھا زندہ ہو کر پیغمبر کے استعمال کے لیے ریڈی ٹو یوز. جس طرح ہم اپنے موبائل میں، اپنے لیپ ٹاپ میں کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں، کوئی پروگرام انسٹال کرتے ہیں، تو جب انسٹالیشن ہو جاتی ہے نا، آپ کو نیچے ڈیسک ٹاپ کے نیچے لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ ریڈی ٹو یوز، آپ کا سافٹ ویئر استعمال ہونے کے لیے ریڈی ہے. پیغمبر کے سامنے کھوتا بالکل تیار ہو گیا، ریڈی ٹو یوز ہو گیا. وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اللہ رب الرحمن نے کیا فرمایا کہ اس کے بعد تم مرنے والے ہو، اس کے بعد مرنے والے ہو، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. اب یہاں حدیث میں پہلے بیان کر دوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں باب قولہ ونفخ فی الصور 4814. وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِّنَ الْإِنسَانِ إِلَّا عَجْبَ ذَنَبِهِ فِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا نبی علیہ السلام نے انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی، ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی مگر انسان کی دم کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی، اسی پر اس مخلوق کو جوڑا جائے گا. اب جس پروردگار کے لیے ایک مٹھی مٹی سے آدم بنانا مشکل نہیں، اس سے پانی بنانا مشکل نہیں، ہاں جی، اس سے پھر اللہ رب العالمین کے لیے یہ باقی چیزیں بنانا مشکل نہیں ہے، یعنی تخلیق کے مراحل، تو پروردگار کے لیے مردے زندہ کرنا بھی مشکل نہیں ہے. اچھا جی، یہ تو ایک مشاہدہ ہو گیا نا، یہ ایک مشاہدہ ہو گیا اس پیغمبر کے حوالے سے، او کالذی مر علی قریۃ. دوسرا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اذ قال ابراہیم رب ارنی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. حضرت خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پروردگار مجھے دکھا تو صحیح نا، کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو. اب پیغمبر کا ایمان تھا لیکن وہ چاہتے تھے کہ ذرا مردوں کا زندہ ہونا میں لائیو میں بھی دیکھ لوں. اب پیغمبر نے آرزو کی اور اللہ نے خلیل کی آرزو کو تو پھر اللہ خالی نہ جانے دیتا نا. اللہ نے اپنے خلیل سے کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے پکڑ لے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر تو مانوس کر لے ان کو اپنے ساتھ، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ٹکڑا، 4 کو ذبح کر، ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پرندے بھی 4 پہاڑ بھی 4. ثم ادعوهن یأتینک سعیا، پھر تو بلا ان کو، وہ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے. 4 پرندے لیے، ان کو ذبح کیا، 4 حصوں میں 4 پہاڑوں پر رکھے، خلیل اللہ نے بلایا، وہ پرندے ذبح ہوئے،
اور 4 پہاڑوں پر ان کے علیحدہ علیحدہ ٹکڑے، وہ اڑتے ہوئے خلیل اللہ کے پاس آئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لے کہ بے شک اللہ بہت غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ یہ دوسرا مشاہدہ ہو گیا۔ قیامت میں تو مردوں کو اللہ نے زندہ کرنا ہی کرنا ہے نا۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر دکھا دیا مردوں کو اللہ نے زندہ کرنا ہے، جب دنیا میں کر دیا تو آخرت میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں جی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ 2 مشاہدے بیان ہوئے، تیسرا بھی کر دوں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، پھر تم نے جھگڑا کیا اس کی بابت۔ ایک بندہ قتل ہو گیا، قاتل کا علم نہیں چل رہا، بنی اسرائیل کا واقعہ، کون قاتل؟ اللہ نے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور پھر تم مارو اس کو، یعنی مردے کو، اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کر۔ انہوں نے گائے ذبح کی، گائے کے گوشت کا ٹکڑا لے کر مردے کو مارا، مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اور تفاسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں مقتول نے زندہ ہو کر بتایا میرا قاتل میرا بھتیجا ہے۔ قاتل کا علم اصل میں نہیں ہو رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ بھتیجے نے چاچے کو مار دیا کیونکہ یہ مرے گا تو میں اس کی جائیداد کا وارث بن جاؤں گا۔ یہ 3 مشاہدے ہو گئے۔ اور بھی آپ کو بیان کر دوں۔ پارہ نمبر 3 میں دوبارہ جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم، کون؟ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان کو بھی معجزات عطا فرمائے، اور ان کے معجزات میں سے اللہ کے حکم سے بإذن اللہ مردوں کا زندہ کرنا بھی موجود تھا۔ ہاں جی، مردوں کا زندہ کرنا اور پرندے بنا کر ان میں پھونک مارنا، اور وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا۔ ہاں جی، وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا۔ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل کی مانند، پھر پھونک مارتا ہوں اس میں تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ، یعنی واقعتاً کا پرندہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور اسی طرح دیگر مقامات پر مردوں کو بِإِذْنِ اللہ زندہ کر دینا۔ تو اللہ نے مرنے کے بعد پھر زندگی بھی عطا کرنی ہے۔ اب اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جب ایمان ہوگا تو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنا بھی ضروری ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔